بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، طلباء و طالبات، آج کا ہمارا لیکچر باب نمبر 6 میاں محمد نواز شریف کا دور۔ جس طرح ہم نے بینظیر بھٹو کے دور میں مختلف واقعات کے بارے میں پڑھا کہ اس کے دور حکومت میں کئی تبدیلیاں ہوئیں، کئی معاملات پہلے سے بہتر ہوئے، کئی ترقیاتی منصوبے پیش کیے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے ممالک کے ساتھ ہمارے معاملات کیسے رہے۔ اسی طرح میاں محمد نواز شریف جو کہ پاکستان کے 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں، لیکن آپ کی بک میں ان کے 2 ادوار کا ذکر ہے، لہذا ہم انہی 2 ادوار کے بارے میں پڑھیں گے۔ پہلا دور ان کا نومبر 1990 سے شروع ہوا اور چلتے چلتے جولائی 1993 تک چلتا رہا۔ اب یہ جو دور تھا تقریباً 3 سال کے لگ بھگ، اس دور میں کون کون سے اہم واقعات رونما ہوئے۔ جب میاں محمد نواز شریف صاحب 1990 میں پہلی دفعہ وزیر اعظم منتخب ہوئے تو سب سے پہلے انہوں نے جو کام کیا وہ اپنے ملکی صورتحال کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ ہمارا ملک ایک زرعی ملک ہے، لہذا انہوں نے زرعی ملک کے مطابق زرعی پالیسی کا اعلان کیا۔ اب یہ زرعی پالیسی کیا تھی؟ نواز شریف حکومت نے یہ بات سمجھ لی کہ اگر ہمارا ملک جو ہے وہ ایک زرعی ملک ہے تو زراعت میں کام کرنے والے کسانوں کو اگر سہولیات میسر کی جائیں، ان کسانوں کے لیے کچھ قرضے مختص کیے جائیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں، تو وہ ہمارے ملک کی زراعت کو پہلے سے بہتر کر دیں گے۔ اور اگر ہمارے ملک کی زراعت بہتر ہوتی ہے تو ہم اس زراعت سے زر مبادلہ بھی کما سکتے ہیں، اپنے ملک میں خوشحالی بھی لا سکتے ہیں۔ لہذا نواز شریف حکومت نے 1991 میں زرعی پالیسی کا اعلان کر دیا، اور اس 1991 کی زرعی پالیسی کے مطابق 10 کروڑ روپے جو ہیں یہ انہوں نے مختص کر دیے کہ یہ کسانوں کو مختلف مد میں دیا جائے۔ اب اس سے کیا ہوگا کہ ہماری زراعت پہلے سے بہتر ہوگی، تو لہذا ان کا یہ جو تجربہ تھا، یہ جو ان کا اہم خیال تھا وہ بہت بہتر نکلا۔ کسانوں کو ریلیف ملا، کسانوں کو، چھوٹے کسانوں کو قرضے ملے،
انہوں نے وہی پیسہ اپنی فصلوں پر صرف کیا، اچھے اچھے بیج خریدے، کھادوں کا استعمال کیا، پیسٹی سائڈز کا استعمال کیا اور اپنی فصلوں کو پہلے سے بہتر بنایا۔ تو یہ ان کا پہلا اقدام بہت اعلیٰ تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ دوسرا اقدام انہوں نے یہ کیا کہ نجکاری کمیشن کا قیام کیا۔ اب نجکاری کمیشن کیا ہوتی ہے؟ بینک اور مالیاتی ادارے جو ہیں ان کے لیے انہوں نے خاص قوانین بنا دیے اور ان کی حوصلہ افزائی کر دی کہ اب دیکھیں ایک چھوٹا بینک ہے، جیسے ہمارے پرائیویٹ بینک یہاں پہ بہت سے ہیں، ان کو مختلف ادارے جو ہیں نجکاری کمیشن کے ذریعے فروخت کر دیے، جس سے ہمارا جو قومی خزانہ تھا وہ پہلے سے بہت بہتر ہوا۔ 1991 میں حکومت نے نجکاری کمیشن کے قیام کا اعلان کیا۔ اس سے سرکاری بینکوں اور مالیاتی اداروں میں اصلاحات کی گئیں۔ پرائیویٹ شعبے میں بینک قائم کرنے کی حوصلہ افزائی کی گئی، کیونکہ اس سے پہلے نیشنل بینک جو ہے جو گورنمنٹ کا تھا، سرکاری بینک جو بھی تھے، دی بینک آف پنجاب، نیشنل بینک، حبیب بینک جو تھے، وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ پرائیویٹ بینکوں کو حوصلہ افزائی کی اور جو لوگ پرائیویٹ بینک بناتے تھے ان کو انہوں نے قرضے بھی دیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی رجسٹریشن وغیرہ میں آسانیاں پیدا کی، اور کچھ بینک اور دیگر ادارے نجکاری کمیشن کے ذریعے فروخت کر دیے، جس سے قومی خزانے پر مثبت اثرات مرتب ہوئے کہ قومی خزانے میں پیسہ آیا، وہ پیسہ جو کہ ایک مختص جگہ پر سٹل ہو چکا تھا، اس سے مزید فائدہ نہیں آ رہا تھا، اس کو دوسرے کئی شعبوں میں تقسیم کیا گیا اور اپنی عوام کے لیے خوشحالی بھی دی۔ اس کا اگلا کیا تھا کہ صوبوں کے درمیان پانی کی تقسیم کا معاہدہ۔ کیونکہ ہمارے چاروں صوبے جو ہیں ان میں دریا بہتے ہیں، لہذا مختلف صوبے جو ہیں وہ پانی کے معاملات میں مختلف تنازعات کا شکار ہو چکے تھے۔ پاکستان کے چاروں صوبوں کے درمیان دریائے سندھ کے پانی کی تقسیم پر تنازع خاص طور پر چل رہا تھا۔ حکومت کی کوشش سے صوبوں کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا، جس سے پانی کی تقسیم کا تنازع ختم ہو گیا، اور انہوں نے پانی کا یہ معاملہ جو ہے اس کو اختتام پذیر کیا کہ بجائے اس کے کہ ہم سب آپس میں جھگڑیں، ہم سب پاکستانی ہیں، اگر اس پانی کو صوبہ سندھ کی ضرورت سے جو زائد ہے وہ دوسرے صوبوں کو مل جائے، بلوچستان کو مل جائے، سرحد کو مل جائے، یا پنجاب کے کچھ علاقوں کو سیراب کرنے کے لیے، تو اس سے سندھ کے عوام اور لوگوں کو کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ پھر انہوں نے ایک اور معاملہ جو کیا، انہوں نے بیت المال کا قیام کیا۔ نواز شریف حکومت نے 1992 میں ایک صدارتی ایکٹ کے ذریعے، آرڈیننس کے ذریعے بیت المال قائم کیا تاکہ غریب لوگوں کی مالی مدد کی جائے، اعانت کی جائے۔ اب اس بیت المال کا فائدہ کیا تھا؟ جو لوگ صاحب استطاعت ہوتے، بجائے اس کے کہ وہ اپنے کام کاج کو چھوڑ کر اپنی زکوٰۃ اور دوسرے صدقات جو ہیں وہ غریبوں کو ڈھونڈ کر ان تک پہنچاتے ہیں، تو حکومت نے ایک ادارہ بنا دیا
جس ادارے کا کام یہ تھا کہ وہ صاحب استطاعت لوگوں سے ان کے پیسے لے کر جو لوگ مستحق ہوتے ان تک پہنچاتے تھے۔ اس کے بعد خارجہ پالیسی، جو کہ کسی بھی حکومت کی سب سے اہم پالیسی ہوتی ہے، جس کے ذریعے ایک ملک جو ہے اس کے دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلقات قائم ہوتے ہیں۔ نواز شریف حکومت نے اپنی خارجہ پالیسی میں کئی مثبت تبدیلیاں کی۔ افغانستان میں قیام امن کے حوالے سے افغانستان کے مختلف لیڈروں سے مذاکرات کر کے قیام امن کی خاطر مختلف گروہوں میں صلح کروانے کی پالیسی جاری رکھی۔ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے انہوں نے بھارت کو باضابطہ دعوت دی، لیکن مذاکرات بامقصد نہ ہو سکے۔ اب یہ کیا تھا کہ نواز شریف نے کوشش کی کہ مسئلہ کشمیر کو ٹیبل پہ بیٹھ کے بات چیت کے ذریعے حل کیا جائے، لیکن ہندوستان کے جو انتہا پسند لوگ تھے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے 1992 میں بابری مسجد کو شہید کرنا شروع کر دیا۔ اب جب انہوں نے بابری مسجد، کیونکہ مسلمانوں کے مقدس مقامات میں مساجد جو ہیں وہ بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں، تو بابری مسجد ہندوستان میں، بھارت میں جو ہے وہ بہت مشہور اور تاریخی مسجد تھی، لہذا جب انہوں نے اس کو شہید کرنا شروع کیا تو پاکستان کی قومی اسمبلی نے قرارداد مذمت پاس کی اور حکومت پاکستان نے امریکہ اور دنیا کے دوسرے ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے کے لیے بھرپور کوششیں کی۔ امریکہ نے عراق پر حملہ کیا تو حکومت پاکستان نے محتاط پالیسی اختیار کی، لیکن اس میں معاملہ یہ تھا کہ کشمیر کے لیے اگر یہ معاملہ تب ہی اقوام متحدہ میں چلا جاتا تو اس کے اثرات اور انداز سے مرتب ہونے تھے۔ جب انہوں نے خود سے اس کو حل کرنے کی کوشش کی تو ہندوستان کے، بھارت کے جو انتہا پسند تھے وہ اس بات کو قبول کرنے کے لیے راضی نہ ہوئے۔ اس کے نتیجے میں بجائے اس کے کہ وہ کشمیر کے معاملے پر بات کرتے، انہوں نے ہماری بہت ہی مقدس عبادت کا بابری مسجد کو شہید کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے عوامی منصوبے بنائے۔ نواز شریف حکومت نے عوامی فلاح و بہبود کے لیے تعمیر وطن پروگرام شروع کیا۔ خود روزگار اسکیم، موٹر وے پروجیکٹ اور یلو کیب اسکیم جیسے عوامی منصوبے شروع کیے، جو کہ کافی کامیاب بھی ثابت رہے، کیونکہ انہوں نے کیا کیا؟ سب سے پہلے خود روزگار اسکیم، عوام کو سود کی شرح بہت کم رکھ کے یا سود کی شرح کو ختم کرتے ہوئے بہت آسان اقساط پر قرضے دیے، تاکہ عوام اس قرضے کو وصول کرنے کے بعد اپنا ایک روزگار بنا لے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یلو کیب اسکیم متعارف کروائی کہ جتنے بھی لوگ بے روزگار ہیں ان کو انہوں نے بینکوں کے ذریعے گاڑیاں دلوائیں، جسے یلو کیب اسکیم کہتے ہیں بیٹا، تاکہ وہ لوگ اپنا روزگار چلا سکیں۔
اور اسی گاڑی سے ارن کر کے کما کے اس کی ایک معمولی سی قسط ہوتی تھی وہ بینک کو پے کرتے جائیں۔ اس کے علاوہ نواز شریف نے اپنے پہلے دور حکومت میں ہی ہماری لاہور سے اسلام آباد تک ایک بہت لمبے موٹر وے کے آغاز کا کام شروع کیا، اور یہ ایسا پروجیکٹ تھا جس پر عوام نے اسے بہت سراہا، لیکن ہوا یہ وہی جو پچھلے وزرائے اعظم کے ساتھ ہوتا رہا۔ 1993 میں ان کی حکومت کو برطرف کر دیا گیا۔ حکومت کی برطرفی اپریل 1993 میں صدر غلام اسحاق خان نے آئین کی شق جو بے نظیر پر لاگو کی گئی تھی 58(2)B اس کا سہارا لے کر نواز شریف کی حکومت کو برطرف کر دیا۔ ان کی حکومت قریباً 2 سال کچھ ماہ تک چلتی رہی۔ مسٹر بلخ شیر مزاری کو نگران وزیر اعظم مقرر کر دیا گیا۔ مسلم لیگ نے صدر کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی۔ سپریم کورٹ نے صدر کے احکامات کو مسترد کرتے ہوئے میاں نواز شریف کی حکومت بحال کر دی، مگر اب دیکھیں صدر صاحب جو ہیں وہ اس کی حکومت کو برطرف کر رہے ہیں، جبکہ وزیر اعظم صاحب ہائی کورٹ میں سپریم کورٹ میں اس کے خلاف اپیل کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ نواز شریف کے حق میں دے دیا۔ جب فیصلہ نواز شریف کے حق میں ہوا تو صدر صاحب اور وزیر اعظم صاحب کے درمیان بہت زیادہ اختلافات شدت اختیار کر گئے۔ آخر کار میاں نواز شریف نے جولائی 1993 کو وزارت عظمیٰ یعنی وزیر اعظم سے استعفیٰ دے دیا۔ اب جب وزیر اعظم نے استعفیٰ دے دیا تو صدر غلام اسحاق خان بھی صدارت سے مستعفی ہو گیا۔ انہوں نے کہا یہ لے میرا بھی استعفیٰ ہے۔ اب معین قریشی نگران وزیر اعظم بنے اور نئے انتخابات کا اعلان کیا گیا۔ اب دیکھیں اس دورانیے میں بیٹا سب سے پہلے انہوں نے زرعی پالیسی کا اعلان کروایا کہ جو زرعی ملک ہے اس میں کسانوں کے لیے ایسی سہولیات ہونی چاہیے جس سے کسان جو ہیں وہ پہلے سے زیادہ اپنی توجہ زراعت کی طرف دیں، اور اگر ہمارا ملک اس زراعت کو اچھے انداز سے زر مبادلہ کمانے کے لیے استعمال کرے تو ہمارے ملک میں جو زرعی ضروریات ہیں وہ پورا کرنے کے بعد زر مبادلہ بھی کمایا جا سکے۔ پھر انہوں نے 1991 میں نجکاری کمیشن قائم کیا، مختلف اداروں کو بینکوں کی طرف موٹیویٹ کیا، سرکاری بینک جو ہیں ان کے لیے اصلاحات بنا دی گئی۔ پھر صوبوں کے درمیان جو دریائے سندھ کا پانی تھا اس کی تقسیم کر دی گئی، بجائے اس کے کہ عوام آپس میں اس پانی کے بارے میں لڑتے جھگڑتے، گورنمنٹ نے ایک خاص قانون کے ذریعے اسے تقسیم کر دیا۔ 1992 میں بیت المال قائم کیا تاکہ امیروں کا جو پیسہ ہے جو وہ صدقات خیرات دیتے ہیں اس کا صحیح مستحقین تک پہنچنے کا بندوبست کیا جائے۔ خارجہ پالیسی کے ذریعے نواز شریف نے اپنے دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی، جن میں بھارت کے ساتھ تو ہمارے تعلقات اتنے اچھے نہ ہو سکے، جبکہ امریکہ اور دوسرے عراق وغیرہ کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت بہتر ہو گئے۔
عوام کے لیے انہوں نے کئی قسم کے منصوبے، جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا ہے کہ انہوں نے یلو کیب اسکیم نکالی، خود روزگار اسکیم نکالی، موٹر وے کے آغاز کا جو ہے وہ انہوں نے کام شروع کیا. تو یہ عوام کے لیے انہوں نے فلاحی منصوبے بھی قائم کیے. لیکن 1993 میں ان کی حکومت کو ایک دفعہ برطرف کیا گیا، جسے انہوں نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا. لہذا صدر اور اس کے درمیان اختلافات کی وجہ سے وہ فیصلہ سپریم کورٹ نے جب نواز شریف کے حق میں دے دیا تو ان کے اختلافات اور مزید شدت اختیار کر گئے، اور اس کے باوجود نواز شریف صاحب نے دوبارہ 1993 میں ہی جولائی میں جا کر خود سے وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دے دیا. جب انہوں نے استعفیٰ دے دیا تو صدر صاحب بھی اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے اور نگران وزیر اعظم کے زیر سایہ نئے انتخابات کا اعلان کیا گیا. یہ تھا ہمارا ڈے 1 کا کام، نواز شریف کا پہلا دور حکومت. Now we are starting work for day 2. میاں محمد نواز شریف کا دوسرا دور حکومت فروری 1997 میں یہ دور شروع ہوا اور تقریباً 2.5 سال تک نواز شریف صاحب کا یہ بھی دور رہا، اور اکتوبر 1999 میں یہ دور ختم ہو گیا. لیکن اس دور میں بہت سے واقعات پیش آئے. جب وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف دوبارہ وزیر اعظم بنے تو پہلے دور حکومت کے تمام تجربات ان کے سامنے عیاں تھے. سب سے پہلا معاملہ کیا ہوا کہ ابھی نواز شریف صاحب کی حکومت کو 1 مہینہ ہوا تھا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے ساتھ ان کے اختلافات پیدا ہو گئے. لہذا سجاد علی شاہ جو ہیں انہوں نے فوج کی مداخلت کے ساتھ استعفیٰ دے دیا. پہلا معاملہ کیا ہوا کہ نواز شریف صاحب جیسے ہی وزیر اعظم بنے، سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس تھے ان کے ساتھ ان کے معاملات اختلافات میں بدل گئے. جب معاملات اختلافات میں بدل گئے تو وہ اتنی شدت اختیار کر گئے کہ فوج کو اس میں مداخلت کرنی پڑی، اور جب فوج نے مداخلت کی تو چیف جسٹس سجاد علی شاہ اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے
انہوں نے استعفیٰ دے دیا کہ یہ لیں جی آپ چیف جسٹس کسی اور کو مقرر کر لیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی فاروق احمد لغاری جو کہ اس وقت صدر تھے، انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا۔ انہوں نے بھی کیا کیا؟ کیونکہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے پہلے دور حکومت میں ایسے معاملات پہلے بھی چلتے رہے جب ان کے درمیان اور صدر غلام اسحاق خان کے درمیان چپکلش چلتی رہی۔ اب ان کا دور ابھی شروع ہی ہوا تھا کہ دو لوگوں نے استعفیٰ دے دیا۔ کس نے؟ چیف جسٹس سپریم کورٹ سجاد علی شاہ نے اور صدر پاکستان فاروق احمد لغاری تھا۔ لہذا جسٹس ریٹائرڈ رفیق تارڑ کو بطور صدر پاکستان انتخاب کے لیے انہوں نے پیش کیا۔ اب صدر پاکستان کا انتخاب تیسرا معاملہ تھا۔ دسمبر 1997 کے صدارتی انتخاب میں جسٹس ریٹائرڈ رفیق تارڑ نے پیپلز پارٹی کے آفتاب شوبان میرانی کے مقابلے میں انتخاب جیتا اور صدر پاکستان بن گئے، کیونکہ دو ہی پارٹیاں تھیں اس وقت، ایک پیپلز پارٹی اور ایک نواز شریف۔ اب دیکھیں نواز شریف کے پہلے دور حکومت سے لے کر دوسرے دور حکومت تک درمیان میں کس کا دور رہا؟ بینظیر بھٹو کا۔ بینظیر بھٹو کے پہلے دور اور دوسرے دور کے درمیان کس کا دور رہا؟ نواز شریف کا۔ تو یہ دونوں پارٹیاں وقتاً فوقتاً اقتدار میں آتی رہی۔ اب اس وقت جب چیف جسٹس بھی استعفیٰ دے چکے تھے اور صدر پاکستان بھی استعفیٰ دے چکے تھے، تو دونوں پارٹیوں کے انتخابات کے لیے انہوں نے اپنے صدر کا نام دیا۔ لہذا جسٹس ریٹائرڈ رفیق تارڑ صاحب جو ہے وہ صدر پاکستان مقرر ہو گئے، انہوں نے اس کا حلف اٹھا لیا۔ اب اس کے بعد 97 میں نواز شریف صاحب نے ایک اور قوم کے لیے کام کیا۔ انہوں نے کیا کیا کہ ایک مہم چلائی، اس مہم کا نام کیا تھا؟ قرض اتارو ملک سنوارو۔ دیکھیں یہ اگر آپ اپنے پیرنٹ سے کبھی بات کریں کہ ایسا دور کیسے تھا، تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ 1997 میں یہ ایک مہم چلی۔ اس مہم کے تحت ہماری گورنمنٹ نے یہ بات کہی کہ ہم IMF سے ہر سال قرضہ لیتے ہیں، اس کو ملک کی فلاح و بہبود پر خرچ کرتے ہیں، وہ ریٹرن کرنے کے لیے ہمیں خاصا سود دینا پڑتا ہے، بجائے اس کے کہ ہماری عوام کے پاس جو پیسہ ہے عوام اس کو سبمٹ کروائے، ہم ان کا پیسہ IMF کو واپس دیں اور ملک کو مقروض ہونے سے آزاد کروائیں۔ لہذا پاکستان کی اقتصادی صورتحال بہتر نہ ہونے کے باعث حکومت کو بجٹ کے لیے IMF سے قرضہ لینا پڑتا تھا۔ میاں نواز شریف نے اپنے دوسرے دور میں قرض اتارو ملک سنوارو کے نام سے ایک مہم کا آغاز کیا اور اپنی نشری تقریر میں غیر ملکی قرض اتارنے کے لیے قوم سے قرض حسنہ کی اپیل کی۔ قرض حسنہ کون سا ہوتا ہے؟ کہ جس قرض پر کسی قسم کا کوئی سود، کوئی ریٹرن، کوئی انسینٹیو نہیں ہوتا۔ میاں نواز شریف کی اس اسکیم پر عوام نے لبیک کہا
بہت سے لوگ بیٹا انہوں نے کیا کیا، انہوں نے بینکوں میں پیسہ جمع کروایا۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں یہ انہی دنوں میں کرونا آیا، تو کرونا کے لیے ہمارے ملک میں عوام نے بہت سے اقدامات کرنے کی کوشش کی، عوام میں کھانے بانٹے، عوام میں راشن تقسیم کیے، کہ جو امیر امراء تھے ان کے پاس جو دولت تھی انہوں نے عوام تک پہنچانے کی کوشش کی۔ اسی طرح اس دور میں بھی جن لوگوں کے پاس دولت تھی انہوں نے کہا کہ بجائے اس کے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ دوسرے کسی ادارے IMF جیسے ادارے کا مقروض رہے، ہم اپنے ملک کو اس قرض سے آزادی دلانے کے لیے انہوں نے اپنی دولت کا کافی حصہ جو ہے وہ گورنمنٹ کے بجٹ میں جمع کروا دیا۔ آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہے یہ ڈیم کے حوالے سے آپ لوگوں کو میسیجز بھی آتے تھے کہ ڈیم کے لیے جو ہے وہ آپ پیسہ جمع کروائیں، اسکولوں میں بھی باکس رکھے گئے، بچوں نے بھی اس میں سبمیشن کروائی۔ اس کے بعد موبائلز پر بھی میسیج آتے تھے کہ آپ فلاں نمبر ملائیں اور 10 روپے گورنمنٹ کے کھاتے میں جمع کروائیں۔ اس طریقے سے بہت زیادہ بجٹ اکٹھا ہو گیا۔ اس کے بعد نواز شریف صاحب نے کیا کیا کہ 1997 سے پہلے جو غیر ملکی لوگ تھے ان کو ووٹ دینے کا حق نہیں تھا، یعنی غیر ملکی پاکستان کے لوگ۔ اب پاکستان کا ایک بندہ ہے وہ امریکہ میں جاب کر رہا ہے، امریکہ میں کوئی کام کر رہا ہے، تو وہ پاکستان میں ہونے والے انتخابات میں حصہ نہیں لے سکتا تھا۔ اور اگر کئی غیر ملکی پوری فیملیز وہاں مقیم ہیں جن کو نیشنلٹی جو ہے ان کے پاس پاکستان کی ہے، تو ان کو یہ حق دیا گیا کہ غیر ملکی مقیم پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیا۔ اب انہوں نے یہ کہا کہ حکومت پاکستان نے غیر ممالک میں مقیم پاکستانیوں کو پاکستان میں ووٹ کا حق دے دیا، جس سے غیر ممالک میں مقیم پاکستانیوں کی اپنے ملک کے معاملات میں دلچسپی پیدا ہونے لگی۔ مطلب ایک شخص ہے وہ طرفداری کرتا ہے مسلم لیگ نون کی اور وہ سعودیہ میں بیٹھا ہے، تو پہلے اگر پاکستان میں انتخابات ہوتے تھے تو وہ اس کو ووٹ نہیں دیتا تھا، کیونکہ ایسا کوئی سسٹم ہی نہیں تھا۔ اب کیا ہوا کہ غیر ملک میں یعنی سعودیہ میں یا دبئی میں یا امریکہ میں کوئی پاکستانی مقیم ہے تو اس کو یہ حق دے دیا گیا کہ آپ وہاں بیٹھے یہاں پہ اپنا ووٹ کاسٹ کروا سکتے ہیں۔ اب اس سے وہ لوگ بھی پاکستانی جو سیاست ہے اس میں دلچسپی پیدا کرنے لگے کہ آج کل کون سا دور چل رہا ہے، وزیر اعظم کون ہے، اس وقت ہمارا چیف جسٹس کون ہے، اور وزیر تعلیم کون ہے، وزیر اعلیٰ کون ہے۔ لہذا انہوں نے ایسے معاملات میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے انہیں ووٹ کا حق دے دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف صاحب نے ایک اور بھی کام کیا، وہ کیا تھا؟ فلور کراسنگ۔ کیا تھا؟ فلور کراسنگ۔ اس پر انہوں نے پابندی لگائی۔ کیا پابندی تھی؟ کہ پہلے لوگ الیکشن لڑتے تھے اور الیکشن میں جب جیت جاتے تھے تو وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے قومی اسمبلی کے جو MNAs ہوتے تھے وہ جب ووٹ کاسٹ کرتے تھے تو وہ اپنی پارٹی بدل لیتے تھے۔ یعنی ایک شخص انہوں نے پیپلز پارٹی والوں نے کھڑا کیا ہے، ایک جو ہے وہ نون لیگ نے کھڑا کیا ہے۔ اب انہوں نے ان دونوں کے نام دیے۔ ادھر سے کیا ہوا کہ پیپلز پارٹی والے جو ہیں انہوں نے کچھ ان کے MPA MNAs کو کسی صورتحال میں بھی اس بات پر ایگری کر لیا کہ آپ ہمارے نمائندے کو ووٹ دیں۔
یا نون لیگ والوں نے کچھ بندوں کو وہاں سے ایگری کر لیا کہ آپ ہمارے نمائندے کو ووٹ دیں۔ نواز شریف صاحب نے اس بات پر پابندی لگا دی کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنی پارٹی سے ہٹ کر کسی دوسرے کو ووٹ نہیں دے سکتا، اگر وہ ایسا کرے گا تو وہ اعتماد کا ووٹ نہ دینے پر پارٹی اسے نکال سکتی ہے۔ میاں محمد نواز شریف کی حکومت نے 1973 کے آئین میں 14ویں ترمیم کے ذریعے ارکان اسمبلی کے پارٹی تبدیل کرنے پر پابندی لگا دی۔ اس ترمیم کے ذریعے منتخب رکن اسمبلی کو پابند کیا گیا کہ وہ صرف اپنے ہی لیڈر کو اعتماد کا ووٹ دے گا اور نافرمانی کی صورت میں اسے پارٹی سے نکال دیا جائے گا۔ اس کے بعد جب یہ دور آیا تو نواز شریف صاحب نے 1998 میں مردم شماری کروائی۔ کیا کروائی؟ مردم شماری، تاکہ پتہ تو چلے کہ ہم جس عوام کے لیے کام کر رہے ہیں وہ ہے کتنا۔ دیکھیں، اگر آپ کو علم ہی نہ ہو کہ ڈرائنگ روم میں کتنے مہمان بیٹھے ہیں تو آپ کتنے لوگوں کا کھانا لے کر جائیں گے؟ فرض کیا وہاں 10 لوگ ہیں تو آپ ایک بندے کا کھانا لے کر جائیں گے تو شرمندگی، اور اگر وہاں پہ ایک بندہ بیٹھا ہے آپ 50 روٹیاں اٹھا کے لے جائیں گے تو پھر بھی شرمندگی۔ لہذا اسی طرح معاملات کو درست کرنے کے لیے نواز شریف صاحب نے 1998 میں مردم شماری کروائی اور اس بات کا اندازہ لگوایا کہ ہماری جو پاکستان کی عوام ہے وہ کتنی ہے، آبادی کتنی ہے، تو پتہ یہ چلا کہ 13 کروڑ افراد سے زیادہ پاکستان کی آبادی 1998 میں ہو چکی تھی۔ پھر جب اتنی آبادی تھی تو سب سے پہلا کام انہوں نے کیا کیا کہ اندازہ لگایا اتنی آبادی میں بچے کتنے ہوں گے، اگر اتنے زیادہ بچے ہوں گے تو ان کی تعلیم کے لیے تو گورنمنٹ نے یہ اقدامات کوئی کیے نہیں، لہذا نئی تعلیمی پالیسی بنائی گئی۔ نئی تعلیمی پالیسی بنائی گئی۔ اس نئی تعلیمی پالیسی کے تحت گورنمنٹ نے کئی نئے اسکول کھولے، نئے ادارے بنائے، اور کئی کے لیے انہوں نے مزید عزم کیا کہ ہم مزید اس کو بہتر کرنے کے لیے اور بھی ادارے کھولیں گے۔ 1998 میں وفاقی وزیر تعلیم سید غوث علی شاہ نے نئی تعلیمی پالیسی کا اعلان کیا، جس کے تحت کئی نئے تعلیمی ادارے کھولنے کا عزم کیا گیا، یعنی انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم اتنے زیادہ نئے تعلیمی ادارے کھولیں گے۔ اب ان کے پچھلے دور میں جس چیز کا انہوں نے آغاز کیا تھا، جو میں نے آپ لوگوں کو کہا عوامی منصوبے میں، انہوں نے کہا تھا کہ نواز شریف صاحب نے لاہور سے اسلام آباد تک موٹر وے بنانا شروع کر دی تھی، تو ان کے اس دور میں اس موٹر وے کا افتتاح کیا گیا۔ یہ جو ہماری لاہور سے اسلام آباد تک موٹر وے ہے، یہ 1998 میں جب تکمیل کو پہنچی تو نواز شریف صاحب نے خود اس موٹر وے کا باقاعدہ افتتاح کیا، جو کہ اتنا ہمارا لمبا سفر جو ہے جنوبی ایشیا کی طویل ترین موٹر وے بنا کر ایک کارنامہ بنا دیا۔ تو میں نے بتایا تھا کہ یہ کب انہوں نے شروع کیا تھا، یہ منصوبہ ان کے پہلے دور کا تھا، لیکن ان کا دور حکومت ختم ہونے کی وجہ سے اس کو شروع تو کیا گیا لیکن یہ تکمیل کو نہ پہنچا۔ اس دور حکومت میں یہ تکمیل کو پہنچا اور پھر انہوں نے اس کا افتتاح کیا۔ جیسے کہ اگر ہم آج غور کریں تو ہمارے لاہور میں اورنج ٹرین ہے، پچھلے نواز شریف کے دور حکومت میں اس کا آغاز ہوا، عمران خان کا دور آ گیا، ابھی تک وہ سٹل کھڑی ہے، لیکن اگر عمران خان کے دور حکومت میں اس پر کام نہیں ہوتا
اس کا افتتاح نہیں ہوتا تو کیا ہوگا؟ تو اگلا دور جس کا بھی آئے گا وہ اپنے اس دور میں اس کا افتتاح کر دیں گے، تو یہی کہا جائے گا کہ یہ ان کے دور میں اورنج ٹرین کا افتتاح کیا گیا۔ اب اس کے بعد نواز شریف صاحب نے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے سب سے بڑا جو کام کیا وہ وہی کہ جس کے تحت ان کی پہلے حکومت ختم ہوئی تھی، 58(2)B جو شک ہے اس کو ختم کیا گیا۔ کیا کیا انہوں نے؟ 1973 کے آئین کے مطابق جو 58(2)B شک جو ہے اس کو ختم کر دیا گیا۔ میاں نواز شریف نے حزب مخالف کو ساتھ ملا کر 1973 کے آئین سے 58(2)B شک کو نکال دیا، جس کے ذریعے کوئی بھی صدر کسی وقت بھی اسمبلی توڑ سکتا تھا۔ اور ہم نے یہ بات پہلے پڑھی ہے کہ اس وقت جو بینظیر بھٹو کے دور میں صدر تھے انہوں نے بھی اسی شک کا استعمال کرتے ہوئے بینظیر بھٹو کے دور کو ختم کیا، ان کی اسمبلیاں توڑیں۔ پھر نواز شریف کا دور آیا، پھر صدر صاحب نے ان کے دور کو ختم کر دیا۔ پھر بینظیر بھٹو کا دور آیا، صدر صاحب نے اسی شک کا استعمال کرتے ہوئے ان پر بدعنوانیوں کے الزام لگائے اور بینظیر بھٹو کو برطرف کر دیا۔ اب نواز شریف صاحب کا جب دوبارہ دور آیا انہوں نے کہا یہ معاملہ ہی ختم کرو، کہ صدر صاحب جب دل کرتا ہے اٹھتے ہیں، اسی شک کا سہارا لیتے ہیں، وزیر اعظم پر کوئی الزام لگاتے ہیں اور حکومت کو برطرف کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد نواز شریف صاحب نے جو سب سے بڑا کام کیا وہ کیا تھا؟ وہ ایٹمی دھماکے تھے۔ بھارت کے ایٹمی دھماکوں کے جواب میں 28 مئی 1998 کو نواز شریف حکومت نے ایٹمی دھماکے کر کے بھارت کی برتری کا خواب خاک میں ملا دیا، کیونکہ اس وقت انڈیا کے لوگوں نے سب سے پہلے یہ کہا کہ ہم ایٹمی پاور بن رہے ہیں، لہذا انہوں نے اس کا کامیاب تجربہ کیا۔ جب انہوں نے یہ تجربہ کیا تو ان کے ذہن میں یہ آیا کہ اب تو ہم برِ صغیر کے کسی بھی ملک پر اپنی مرضی سے قبضہ کر سکتے ہیں، کیونکہ کوئی اور ملک تو ایٹمی پاور ہے نہیں۔ لہذا نواز شریف صاحب نے اس وقت ایٹمی دھماکے کر کے انڈیا کو یہ بات بتا دی کہ پاکستان بھی ایک ایٹمی ملک ہے۔ اس کے ساتھ پاکستان دنیا کی 7ویں ایٹمی قوت بن گیا۔ پھر اعلان لاہور، بہت مشہور شارٹ کویسچن ہے کہ اعلان لاہور سے کیا مراد ہے؟ یہ اس وقت جو بھارتی وزیر تھے وہ پاکستان میں واگا بارڈر پر خیر سگالی کا پیغام لے کر آئے اور اس خیر سگالی کے پیغام کو میاں نواز شریف نے ان کا واگا بارڈر پر استقبال کیا۔ دونوں لیڈروں نے آپس کے تعلقات معمول پر لانے کے لیے کئی اقدامات کا اعلان کیا۔ ایک مشترکہ اعلامیہ پر دستخط بھی ہوئے، جس اعلامیہ کو اعلان لاہور کہا گیا، کیونکہ واگا بارڈر لاہور کے ساتھ لگتا تھا اور اس اعلامیے کو بھی لاہور کے ساتھ ریلیٹ کر کے انہوں نے کیا کر دیا۔ اب اس وقت بھارت کے وزیر اعظم کون تھے؟ اٹل بہاری واجپئی۔ اب وہ سب سے پہلے کیا ہے، تمام وزرائے اعظم ایک دوسرے ممالک میں باہر جاتے تھے، لیکن واجپئی صاحب جو ہیں وہ بس کے ذریعے آئے، اور جب بس کے ذریعے واگا بارڈر سے وہ ادھر آئے تو ان کے درمیان تبادلہ خیال ہوا، تو اسے کیا کہا گیا؟ اسے خیر سگالی کا پیغام بھی کہا گیا، لہذا اسے اعلان لاہور کا نام بھی دیا گیا۔ اس کے بعد جو ایک اور معاملہ پیش آیا، وابڈا میں فوج کی آمد آئی۔
وابڈا کے ادارے کو تو آپ جانتے ہی ہیں۔ وابڈا جو ہے وہ بہت زیادہ کرپشن کر رہا تھا۔ نواز شریف صاحب نے وزیر اعظم ہونے کی حیثیت سے اس کرپشن کو ختم کرنے اور بڑھتی ہوئی لوڈ شیڈنگ کو کم کرنے کے لیے وابڈا کو فوج کے حوالے کر دیا، جس سے کیا ہوا کہ وابڈا کے یہ حوالے ہونے سے ملکی جو بجلی کا نظام ہے وہ پہلے سے بہت بہتر ہوا، اس کے ریٹس میں بھی کافی حد تک کمی آئی۔ اس کے علاوہ لوڈ شیڈنگ جو ہے، جو دن میں 8-8 10-10 گھنٹے جاتی تھی، وہ بھی کم ہوئی، اور اس کے ذریعے فوج جو ہے اس کی مداخلت جب کسی ادارے میں ہوتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا واحد ادارہ آرمی ہے جو کہ کسی بھی ادارے میں مداخلت کرے تو اس کو کرپشن سے پاک کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن ان کے دور حکومت میں حالانکہ واجپئی کے ساتھ ان کے تعلقات بہتر ہونے کے باوجود 1999 میں کارگل کے محاذ پر جنگ شروع ہو گئی۔ کارگل کے محاذ پر انہوں نے کیا کیا؟ لشکر کشی شروع کر دی۔ پاکستان اور انڈیا کی فوجوں کے درمیان 1999 میں یہ فوجی جنگ جو چھڑی تھی، بعد میں امریکی صدر بل کلنٹن کی مداخلت پر دونوں ملکوں نے جنگ بندی کا اعلان کیا۔ یہ جنگ جو ہے جیسے ہمارے 1965 اور 1971 کی جنگ تھی، اس جنگ میں اس وقت آرمی چیف جو تھے وہ جنرل پرویز مشرف صاحب تھے اور وزیر اعظم نواز شریف صاحب تھے۔ آرمی چیف نے انڈیا کے مختلف معاملات کو دیکھتے ہوئے ان کے ساتھ جنگ کا اعلان کر دیا اور اپنی فوج کو اپنے مورچوں کے ذریعے لڑنے کا حکم دے دیا۔ لیکن ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ اس وقت امریکہ میں تھے اور صدر بل کلنٹن کے کہنے پر انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان جنگ بندی کر دی۔ اس کے ساتھ ہی نواز شریف کے دور حکومت ختم ہوا۔ شریف کا دور حکومت کیا ہوا؟ ختم ہو گیا۔ کیونکہ آرمی چیف اور وزیر اعظم کے درمیان تعلقات جو ہیں وہ بہتر نہ رہے۔ 12 اکتوبر 1999 کو جنرل پرویز مشرف نے وزیر اعظم نواز شریف کی جمہوری حکومت کا تختہ الٹ کر ملک پر قبضہ کر لیا۔ طیارہ اغوا کیس میں خصوصی عدالت نے نواز شریف کو کسی بھی پبلک عہدے کے لیے نااہلی، جرمانے اور قید کی سزا سنائی۔ سعودی حکومت کی مداخلت پر انہیں جلا وطن کر کے سعودی عرب بھیج دیا گیا۔ یعنی 1999 میں جب انہوں نے معاملہ یہ ہوا کہ جنگ بندی کا اعلان انہوں نے کروایا، لیکن اس جنگ بندی پر ہماری آرمی اس وقت ناخوش تھی۔ آرمی ناخوش تھی تو آرمی کے چیف جنرل پرویز مشرف نے جب یہ واپس وطن آ رہے تھے تو ان کے طیارے کو پاکستان کے کسی بھی ایئرپورٹ پر اترنے کی اجازت نہ دے دی۔ لہذا سعودی عربیہ کی مداخلت پر ان کے طیارے کو سعودیہ بھیج دیا گیا اور انہیں وطن سے دونوں بھائیوں کو نکال دیا گیا، نواز شریف صاحب کو بھی اور شہباز شریف صاحب کو، اور یہ پھر 10 سال تک وہاں پہ رہ کر آئے۔ یعنی 99 سے لے کر 2008 تک یہ وہاں رہے اور اس کے بعد یہ وطن واپس آئے۔ تو یہ تھا نواز شریف کا دوسرا دور حکومت، جس میں انہوں نے بہت سے معاملات کیے۔ کون سا؟ پہلا معاملہ یہ ہوا
کہ وہ جیسے ہی حکومت میں آئے اس وقت چیف جسٹس سجاد علی شاہ نے استعفیٰ دے دیا، اس کے ساتھ ہی صدر پاکستان فاروق احمد لغاری صاحب نے استعفیٰ دے دیا۔ پھر نئے صدر کا انتخاب ہوا اور انہوں نے نئے صدر کے انتخاب کے بعد ملک سنوارو قرض اتارو کی اسکیم جاری کی، جس کے تحت عوام نے ان کے ساتھ بہت زیادہ کوآپریٹ کیا، لیکن یہ اب گورنمنٹ کی مرضی تھی کہ وہ اس وقت قرض اتارتی یا نہ اتارتی۔ غیر ملکی مقیم پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دے دیا تاکہ وہ باہر ضرور رہتے ہیں لیکن اگر پاکستان میں ان کو ووٹ کا حق حاصل ہے تو وہ پاکستانی معاملات میں مداخلت کریں گے۔ اس کے ساتھ فلور کراسنگ پر پابندی لگا دی کہ کوئی بھی شخص اپنی پارٹی کو چھوڑ کر کسی دوسری پارٹی کے سربراہ کو ووٹ نہیں دے سکتا۔ 1998 کی مردم شماری کروائی گئی اور پتہ چلا کہ پاکستان کی آبادی 13 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے۔ نئی تعلیمی پالیسی بنائی گئی کہ اتنی زیادہ آبادی کے لیے اسکولوں کی تعداد کم ہے، یہ عزم کیا گیا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ نئے کئی اسکول اور کھولے گی۔ موٹر وے کا افتتاح 1998 میں ہوا جو کہ جنوبی ایشیا کی ایک بہت بڑی آمد و رفت کا ذریعہ تھا، لہذا اس موٹر وے کا افتتاح نواز شریف صاحب نے خود کیا، حالانکہ اس کا آغاز ان کے پہلے دور حکومت میں ہوا تھا۔ پھر انہوں نے جو صدر کے پاس ایک ہتھ کنڈا تھا جس کے ذریعے صدر جو ہے وہ کسی بھی حکومت کو ختم کر دیتا تھا، اس ہتھ کنڈے کو ختم کیا اور انہوں نے اس شک کو ہی 1973 کے آئین سے نکال دیا۔ اس کے بعد انڈیا نے ایٹمی دھماکے کر کے اپنی ایٹمی قوت کو اجاگر کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے ساتھ ہی میاں نواز شریف صاحب نے بھی ایٹمی دھماکے کر کے دنیا کو بتا دیا کہ پاکستان بھی ایک سپر پاور ہے، اور یہ سپر پاور جو ہے ایٹمی پاور جو ہے وہ کون سے نمبر پر رہی؟ پاکستان 7ویں نمبر پر ایٹمی قوت بن گیا۔ پھر واجپئی صاحب بس کے ذریعے خیر سگالی کا پیغام لے کر آئے اور اس بس کے ذریعے آنے والے خیر سگالی کے پیغام میں مختلف قسم کے معاہدے کیے گئے اور ان معاہدوں پر جب دستخط کیے گئے تو اسے اعلان لاہور کا نام دیا۔ اس کے بعد وابڈا جو کہ بہت کرپشن کا ادارہ سمجھا بھی جاتا ہے اور سمجھا جاتا تھا، اس میں فوج کی مداخلت کر دی اور تاکہ ایک تو کرپشن کو روکا جائے، دوسرا لوڈ شیڈنگ کو کم کیا جائے۔ پھر کارگل کے محاذ پر لشکر کشی شروع ہو گئی کہ کارگل کے محاذ پر جو ہے وہ پاکستان اور انڈیا کی فوج کے درمیان جنگ شروع ہوئی، لیکن یہ امریکی صدر بل کلنٹن کی مداخلت پر دونوں ممالک کے درمیان جنگ بندی کا اعلان کیا گیا۔ لیکن اس جنگ بندی کے فوری بعد نواز شریف صاحب کے دور حکومت کو آرمی چیف نے ہی تختہ الٹ کر ختم کر دیا اور انہیں وطن سے نکال دیا۔ یہ تھا نواز شریف کا دوسرا دور حکومت۔ بیٹا آپ نے دونوں دور حکومت کو دھیان سے پڑھنا ہے، کوئی ایک بھی اس کی چیز اس میں نہیں شک کر رہی، اس میں صرف 6 چیزیں ہیں۔ پہلے دور حکومت میں صرف 6 واقعات ہیں، لیکن دوسرے دور حکومت میں تقریباً 12 سے 13 واقعات ہیں۔ آپ نے ان کو مکس نہیں کرنا، ہر دور کے بارے میں آپ نے علیحدہ علیحدہ اپنے ذہن میں سوالات اور جوابات رکھنے ہیں۔ آج کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔